الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتهم قابل صد احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج پہلا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ انسان کو رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، کن اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان میں سب سے بڑا عمل تو جو فرائض اسلام میں سے روزہ ہے، اللہ جن مسلمانوں کو توفیق دیتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک رمضان کے پورے روزے ادا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل جو ہمارے عام مسلمان رمضان المبارک میں انجام دیتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ آج میں نے سوچا کہ پہلا جمعہ زکوٰۃ کے عنوان پر ہی کچھ باتیں ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
پہلی چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، ان دونوں کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت اور گواہی دینا۔ دوسری چیز فرمایا اقامت صلاۃ، 5 وقتہ نماز ادا کرنا۔ تیسرا فریضہ ایتاء الزکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز صوم رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ فرمایا اسلام کی پوری عمارت ان 5 احکامات پر قائم ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں۔ سب 5 ارکان پہ آج تو بات نہیں ہو سکتی۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے عنوان پر چند باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق مال کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مال نصاب کہتے ہیں۔ تو جو انسان اس مخصوص مقدار کا نصاب کا مالک ہوگا، اس پر سال کے اندر ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب مال نصاب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے، چونکہ دنیا میں اموال کی شکلیں قسمیں مختلف ہیں، ہر قسم کا نصاب الگ سے متعین کیا ہے۔ مثلا اونٹ کے جانور ہیں، مذکر و مؤنث، تو شریعت نے اونٹ کا ملک نصاب متعین کیا ہے 5 اونٹ۔ 5 اونٹ سے کم ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گائے اور بھینسیں ہیں کسی انسان کے ملک میں، تو شریعت نے اس کا نصاب متعین کیا 30 گائے یا 30 بھینسیں ہیں۔ اگر اس سے کم ہیں، 10-15 ہیں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکریاں ہیں تو شریعت نے بکری کا نصاب متعین کیا کم از کم 40 بکری۔ 40 سے کم ہیں، 25-30 ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کم از کم 40 بکریاں ہوں اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو یہ اموال کی مختلف شکلیں ہیں کہ جو انسان ان مالوں میں سے کسی ایک مال کی مقدار کا مالک ہو تو شریعت سال کے بعد اس انسان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیتی ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی ہے۔ شریعت نے سونے کا نصاب بھی مقرر کیا کہ کسی انسان کے ملک میں ہے، کسی شکل میں ہو، سونے کی ڈلی ہے، عورت کے پاس زیور ہے پہننے کا، سونے کا کوئی برتن ہے، بے شک استعمال میں آ رہا ہے، استعمال کرنا حرام ہے سونے کا برتن مومن مسلمان کے لیے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر 7.5 تولہ کی مقدار اگر ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی کی مقدار ہے۔ چاندی کی مقدار شریعت نے رکھی 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ملک موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ اموال کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ایک انسان کے پاس نہ اونٹ ہے، نہ گائے ہے، نہ بھینسیں ہیں، نہ بکریاں ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ البتہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی نقدی پیسہ، نقدی روپے ہوں، درہم ہوں، دینار ہوں، ریال ہوں،
جس ملک کا باشندہ ہے اس کی نقدی پیسہ ہے۔ اب پیسے کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک وہ پیسہ ہے کہ جو اس انسان کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، اشیاء کی خرید و فروخت چل رہی ہے، دکانداری ہے، مال لیتا ہے بیچتا ہے، مال تجارت ہے۔ دوسرا یہ کہ پیسہ ہے بینک میں پڑا ہوا ہے، مال تجارت نہیں ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، سارا سال گزر جاتا ہے، اس کے استعمال کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، پورا سال گزر گیا۔ اب اس پیسے کی کتنی مقدار ہوگی نصاب کی کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہم چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، امام صاحب کا فرمان یہ ہے کہ اس صورت میں ہم وہ صورت اختیار کریں گے جو انفع للفقراء ہو، انفع للفقراء، جس میں فقیروں اور مسکینوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اب یہ جتنے نصاب ہیں، اونٹوں کا نصاب ہو، گائے بھینس کا نصاب ہو، بکری کا نصاب ہو، سونے کا نصاب ہو، یہ اعلیٰ قسم کے نصاب ہیں۔ ان سب نصابوں میں ادنا اور کم ترین نصاب چاندی والا ہے۔ لہذا امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اگر چاندی کے 52.5 تولہ کی قیمت پیسہ موجود ہے، آج کل مارکیٹ میں، ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے دیکھا، مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 2600 کچھ روپے ہے، 2600 ہی لگا لیں، 2600 فی تولہ حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اندازہ کریں تو تقریباً 1,36,000 یا 37,000 تک بنتی ہے اس کی قیمت۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس 1,36,000-37,000 کا مال موجود ہے، پیسہ نقدی، اور اس پر پورا سال گزر گیا ہے، اس کو گھریلو ضروریات میں استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو اب اس 1,37,000 پر سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ اس کا جتنا 40واں حصہ جتنے روپے بن جائے وہ دینا اس پر لازم ہے، اس پر فرائض اسلام میں سے فرض ہے۔ اب اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو عند اللہ گناہ گار ہوگا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے محترم بھائی؟ زکوٰۃ اسلام کے ان فرائض میں سے ہے جن پر اولاً ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کرتا ہے تو تمام علماء، ائمہ اربعہ، ان سب کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا منکر شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین بنتے ہیں، تو فتنوں کا آغاز ہوا۔ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا کہ بعد نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم بیت المال کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا سخت ایکشن لیا اور کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو شخص زکوٰۃ میں، اپنے مال کی زکوٰۃ میں ایک بکری کے ساتھ اس کے گلے کی رسی دیتا تھا، آج اگر وہ بکری کے ساتھ رسی کا انکار کرے گا تو ابوبکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ بکری کا انکار نہیں، بکری کے ساتھ رسی دینے والا شخص اگر آج اس رسی کا انکار کرتا ہے تو جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر سے کہتے ہیں کہ اتنا سخت ایکشن کیوں لے رہے ہیں؟
وہ کلیتاً منکر نہیں ہے، وہ صرف بیت المال کو دینے سے منکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، بڑا عجیب جملہ، فرماتے ہیں یا عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر اور جری تھا، اور اسلام کے اس حکم اور فریضہ کی تکمیل کے لیے تو بزدل بن رہا ہے۔ یاد رکھ میرا فیصلہ یہی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ میں رسی نہیں دے گا تو میں جہاد کروں گا۔ اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابو بکر نے جہاد کیا، اور وہ فتنہ ختم ہوا، اور پھر بعد کے خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی زکوٰۃ کے انکار کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ نمبر 2، اگر ایک انسان انکار نہیں کرتا، بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا اس پر، تو ایسا شخص فاسق ہے، فاسق، فاجر، نافرمان۔ قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے خلاف بڑی وعیدیں ذکر کی ہیں۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور سونا چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس خرچ سے مراد اس کی زکوٰۃ ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں۔ عذاب علیم کیا ہے؟ قرآن نے آگے اس کی وضاحت کی، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کا دنیا میں جمع کردہ خزانہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ تپا کر کیا جائے گا؟ سب سے پہلے فرمایا اس کی پیشانی پہ داغ دیا جائے گا۔ نمبر 2، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہی تمہارا مال ہے، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، خزانہ تو جمع کیا لیکن اس کی زکاتیں ادا نہیں کی، اللہ کے جو حقوق واجب تھے وہ ادا نہیں کیے۔ فرمایا اب اس کا مزہ چکھتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد میں نقل کی، ما من احد لا یؤدی مال زکاتہ الا یسلط علیہ شجاع اقرع یطوق فی عنقہ او کما قال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن ایک گنجا سانپ، گنجا زہریلا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا، اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، یطوق فی عنقہ، اس گنجے سانپ کو اس انسان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سانپ کو قوت گویائی دیں گے کہ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، کہ جس کی تو نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے حلال طریقے سے، اللہ سال کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ مال میں نے دیا ہے، اسی میرے مال میں سے ذرا میرا حق نکالو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو۔ اب نظام زکوٰۃ اسلام کا وہ بہترین نظام ہے
اگر اس پر 100% عمل شروع کر دینا میرے مسلمان بھائیوں، معاشرے میں کوئی فقیر نہ رہے، معاشرے میں کوئی مسکین نہ رہے۔ ہوتا کیا ہے کہ متمول لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارے جسم میں انسان کی حیات اور زندگی کے لیے خون کی گردش ہے، اگر خون کی گردش رہے تو جسم توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں خون منجمد ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھوڑا، پھنسی، ناسور بن جاتا ہے، پھر آپریشن کر کے اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو جس طرح انسانی حیات کا مدار خون کی گردش پر ہے، اسلام نے ہماری معاشی زندگی کے اندر مال کی گردش کو یہی حیثیت دی ہے خون والی، کہ مال میں گردش رہے، تجارت میں آمد رفت ہو، خرچ ہو، آمد ہو، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ جب مال کے اندر انجماد ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی، فطرہ نہیں دیا، قربانی نہیں دی، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، سام بن کر انسان اس پہ بیٹھ جائے، اب کیا ہوتا ہے؟ مال کے انجماد کے بعد وہاں خرابیاں اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فساد کیا ہے؟ کہ اس انسان پر بیماری اٹیک کرتی ہے، اب ڈاکٹروں کی فیسیں ادا کر رہا ہے، اس انسان پر مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، وکیلوں کے فیسوں میں پیسہ ادا کر رہا ہے، پیسہ حرام جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ انجماد شدہ مال جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوٹھیوں پہ کوٹھے، بنگلوں پہ بنگلے بنا رہا ہے، دنیا میں اپنی ضرورت سے زائد اگر بنگلے بناتا ہے تو فرمایا یہ حلال کا مال حرام کر رہا ہے۔ تو یہ انجماد کی مال کی مختلف شکلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کا مال صحیح مصرف میں نہیں جاتا، اور اللہ کی طرف سے مختلف امتحانات، مختلف آزمائشیں آتی ہیں جس کا نتیجہ ان مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اسلام کے اس عادلانہ نظام کو، اسلام کے اس زکوٰۃ کے نظم کو مسلمان فریضہ اسلام سمجھ کر ادا کرے، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو جو اس کا صحیح مصرف ہیں، جو حقدار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں سفید پوش ہیں، بظاہر کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھتے، لیکن معاملات میں دیکھا جائے تو وہ ضرورت مند ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنے محلے میں ڈھونڈو ایسے سفید طبقہ، سفید پوش طبقہ کے لوگوں کو، وہ آپ کے زکوٰۃ کا مصرف ہیں، آپ کے قرابت دار رشتہ دار مصرف ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ملک میں مافیاز ہیں، یہ بھکاری بھی ایک مافیاز کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ لہذا بھکاریوں کو زکوٰۃ کبھی نہ دو، کبھی بھکاریوں کو زکوٰۃ کا مال نہ دو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی اگر ایسا بھکاری ہے جو آپ کا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، آپ کو اس کا پورا پس منظر جانتے ہیں کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے گھر کے ضروریات، اس کی آمدنی کے وسائل نہیں ہیں، تو اگر آپ نے اس کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام بھکاری جو ہے نا، آج کل یہ کاروبار بن چکا ہے ہمارے ملک میں۔ نشئی گھوم رہے ہیں، نشئیوں کو زکوٰۃ دو کہ کہاں ہوگی؟ آپ کے حلال کی کمائی ہے، ایسے افراد کو دیں، نیک ہوں، صالحین ہوں، نمازی ہوں، پاکیزہ لوگ ہوں، تاکہ آپ کے مال کو صرف کر کے، خرچ کر کے ان کی عبادات اور نیکیوں میں آپ کا بھی اجر اور ثواب ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مسلمانوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن پر فرض ہے، تو سب سے پہلا حق قرابت داروں کا ہے۔ قرابت دار، رشتہ دار اگر مسکین ہیں، محتاج ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو آج کے دور میں میرے بھائیوں، ہمارا فلسطین کا مسلمان جس حالت سے گزر رہا ہے، ہم مسلمانوں پر حق ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو
اپنے فرائض یاد کرتے ہوئے ان کا حق نکالیں۔ اگر آج امت مسلمہ نے اس حالت، گمبھیر حالت میں فلسطین کو بھلا دیا، میں تو میرے بھائیو یاد رکھنا، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مصیبت ہم پر بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہو سکتا ہے تو اپنے اموال زکوٰۃ میں اہل فلسطین کو ضرور یاد رکھیں۔ نمبر 3، اپنے اموال زکوٰۃ میں مدارس کو کبھی نہ بھولیں۔ جو آپ کی زکوٰۃ کے اموال لے کر قرآن کے حافظ، فقیہ، مفتی، مفسر قرآن، محدث پیدا کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ امت ایسے افراد کے لیے پاکیزہ مال دیتی، لیکن اگر پاکیزہ نہیں سی اپنے مال کا میل کچیل لے کر، یہ تو ان علماء کی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زکاتیں لے کر آپ کو وہ ہیرے عطا کیے۔ اب اسی سال کی رپورٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بورڈ ہے امتحانی وفاق المدارس العربیہ، جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے، اس سال شعبان میں ہمارے اس وفاق المدارس کے تحت جن بچے اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کا امتحان دیا ہے، ان کی تعداد 1,07,000 ہے۔ 1,07,000۔ اور جن علماء نے دورہ حدیث مکمل کر کے سند فراغت حاصل کی ہے، ان بچے اور بچیوں کی تعداد 37,000 ہے۔ یہ ایک سال کی رپورٹ ہے، ایک وفاق المدارس کے بورڈ کی۔ اگر آپ کی زکوٰۃ میں یہ علماء تیار ہوں، اور علماء معاشرے کا وہ اہم ترین عنصر اور طبقہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں مساجد ہیں ہمارے پاکستان میں، کیا کسی مسجد میں ایسا ہے کہ اس کو حافظ قرآن نہ ملا ہو تراویح میں قرآن سنانے کے لیے؟ کوئی مسجد مثال دی جا سکتی؟ مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں الحمدللہ، گھروں میں ہو رہے ہیں، پارکوں میں ہو رہے ہیں، بازاروں میں ختم قرآن ہو رہے ہیں، ایک مسجد کے اندر کئی حفاظ قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ سارا مدارس کا فیض ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، مدارس کو کبھی نہ بھولو، یہ امت کا خیر طبقہ ہے، خیر عمل کر کے امت کے لیے خیر کے افراد تیار کر رہے ہیں۔ یہ خیر ساز فیکٹریاں ہیں، خیر ساز فیکٹریاں، اور سینکڑوں ہزاروں طلباء الحمدللہ مدارس میں فیض پا رہے ہیں قرآن و سنت کا۔ تو آپ حضرات خود جا کر مساجد میں دیں، مدارس میں دیں۔ اگر آپ حضرات مصروفیات کی بنیاد پر نہیں جا سکتے، اگر اہل محلہ آپ جماعت میں سے کچھ احباب میرے اوپر اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ اس منبر پر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ صحیح مصرف پہ، صحیح مدرسے میں یا صحیح افراد پر لگے گا، اس میں قطعاً کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ تو زکوٰۃ تو اس انداز سے آپ خرچ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر میں ایک اعلان اور کروں گا، اگر کسی بھائی کو ناگوار گزرے تو پیش کی معذرت۔ وہ اعلان یہ ہے کہ یہ مسجد ماشاءاللہ مسجد نور آپ کے سامنے ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے اکثر افراد تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان بڑے ہمارے بزرگوں میں سے انتظامیہ کے جو معاملات دیکھتے ہیں، ایک حاجی عبدالمجید صاحب بیچارے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ 40-45 سال سے مسجد کی انتظامی کمیٹی میں ہیں، اور اس کے معاملات جو ہیں مسجد کے، اس کی نگرانی کرتے ہیں بڑے شوق اور ذوق سے۔ جو لوگ گزر گئے ان میں سابقہ صدر حاجی شہاب صاحب رحمہ اللہ، حاجی فریدون صاحب، اسی طرح یاسین صاحب، یا دوسرے احباب جن کے مجھے نام بھی یاد نہیں ہیں، اپنے اپنے اوقات میں مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی دے کر چلے گئے۔ اب موجود جو ہیں جناب مجید صاحب ہیں، بھائی فہیم صاحب ہیں، بھائی سبز علی خان صاحب ہیں، یا دوسرے احباب، اب اہل محلہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے سارے انتظامات کمیٹی جانے، اس کا کام جانے۔ کیا خیال ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟
جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، مسائل کی رہنمائی لیتے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، تنخواہ بس 15-20 ہزار، یا زیادہ چھلانگ لگائی تو 25-30 ہزار۔ آج کے مہنگائی کے دور میں امام مسجد کی تنخواہ 25 ہزار یا مؤذن کی 20 ہزار، کیا خیال ہے اس سے گھریلو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، راشن، گھر کا جناب بچوں کے اخراجات، 8-10 افراد کی اگر فیملی ہو، کیا یہ اخراجات اس 20-25 یا 30 ہزار سے پورے ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، مسجد کے جتنے انتظامات ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر حکومت نہ کرے تو اہل محلہ ذمہ دار ہیں شرعاً، کہ جو لوگ وقت دے رہے ہیں، امام مسجد، مؤذن، خدام، مسجد کے جتنے امور کے ساتھ منسلک افراد ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، سارے اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں چھوٹی سی مسجد کا امام ہونا، اس کی کم از کم تنخواہ 5000 ریال ہے۔ ہمارے سکے سے حساب کرو 5000 ریال کا کتنا بنتا ہے؟ آج کل میرے خیال میں 1 ریال 80 روپے کا بنتا ہے۔ اس حساب سے تقریباً 5 کو 8 سے ضرب دیں تو تقریباً 4 لاکھ، اور ہمارے مسجد کے امام کی تنخواہ 25-30 ہزار۔ کیا بھیک مانگے امام یا مؤذن؟ کم از کم ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو یومیہ 1500 کی مزدوری ملتی ہے۔ ایک معمار مستری دن دہاڑی کام کرتا ہے، اس کو 2500 ملتی ہے۔ کیا امام اور مؤذن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ایک مزدور کے برابر اس کو تنخواہ دی جائے؟ یہ کون فکر کرے گا؟ کسی ایک انسان کے فکر کی بات نہیں ہے، پورے اہل محلہ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو سوچنا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو کم از کم وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے، ہر مہینے کے چندے میں انتظامیہ کمیٹی کو، اب جمعہ کے اندر تقریباً 500-600 افراد ہوتے ہیں، ہماری مسجد کے اوپر کا حال بھی فل ہے، اطراف کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، صرف ان پوری جماعت میں 50 افراد ایسے مل جائیں کہ جو ہر جمعے مسجد فنڈ میں کمیٹی کو 1000 روپے کا فنڈ دیں۔ 50 افراد نہیں ہو سکتے، مہینے کے 4 جمعے آتے ہیں، ہر جمعے کا 1000 دیں گے تو مہینے کا کتنا بن جائے گا؟ 4000۔ ایک آدمی کا 4000 فنڈ آئے گا نا مسجد میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے، کئی گنا۔ مسجد کے فنڈ میں جو مال آئے گا یہ قرض حسن ہے، اور کس کو دے رہا ہے؟ مسلمان اللہ کو دے رہا ہے، اور اللہ سے واپسی کی توقع کب ہے؟ آخرت میں، جنت میں، کئی گنا سود کے ساتھ ملے گا، اور یہ سود حلال ہے۔ اب اس طرح کا اگر 50 آدمی مل جائیں جو مہینے کا 4000، ہر جمعے کا 1000 دیں۔ نمبر 2، اس سے دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہر جمعے کے فنڈ، مسجد کے فنڈ میں اللہ کے لیے 500 روپے دیں، اور 500 والے افراد اس پوری جماعت میں 100 افراد بن جائیں۔ 100 افراد کوئی اب جو 500 ایک جمعے کا دے گا تو مہینے کے 4 جمعوں کا اس کا فنڈ مسجد میں کتنا آ جائے گا؟ صرف 2000۔ کیا یہ زیادہ ہے؟ کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ 100 افراد 500 والے، اور بقیہ جو افراد ہیں کم از کم ہر فرد کوشش کرے کہ میں مسجد کے امور میں، اب مسجد میں بجلی کا نظام ہے، پنکھوں کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، جمع دار ہے، خدام ہیں، امام مؤذن ہے، پابندی اس عمل کی اتنی ہے کہ دنیا کے کسی ادارے میں نہیں ہے۔ ہر ادارے میں چھٹی ہوتی ہے، کیا خیال امام کی کچھ سال میں چھٹی ہے؟ مؤذن کی کوئی چھٹی نہیں۔ اگر چھٹی ہے بھی صحیح تو شرط ہوتی ہے کہ اپنا نائب دے کے جاؤ۔ اب ہفتہ نائب دے تو جناب اپنی تنخواہ میں سے اس کو بھی کچھ دیں،
معاوضہ تب کام چلے. تو سال میں چھٹی کوئی نہیں اور تنخواہ اس قدر تھوڑی. اس لیے میرے بھائی سوچو، پورا سوچو اس انداز سے. اگر یہ 100 افراد 500 والے تیار ہو جائیں اور 50 ہزار والا اور بقیہ افراد صرف 100 ہر جمعے کا دیتے رہیں تو میرے خیال میں مسجد کمیٹی کے تفکرات جو ہے نا وہ بھی ہلکے ہو جائیں گے. ان خدام کو تنخواہ کا معاوضہ جو ہے نا وہ بھی اچھا مل جائے گا اور تمام مسجد انتظامیہ کمیٹی کے جو امور ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوں گے. اللہ بھی راضی ہوگا، ہمارا مسجد کے ساتھ قربت کا تعلق جو ہے یہ بھی مضبوط ہوگا. کیا سب ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد کی یہ خدمت. میرے بھائیو، قرآن نے ایک بڑا اعزاز دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد کی تعمیر، اس کے انتظام، اس کی آبادی میں جو فکر کرتا ہے نا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. تو یہ ایمان کی ایک علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالی جن لوگوں نے انتظامی کمیٹی کا نظم سنبھالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی، ان کے مال میں بھی، ان کے عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے. اور بقیہ حضرات جو مسجد کے امور میں حصہ لیں گے یا لے چکے، دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.